قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہے مسلمان مردوں سے جھکائے اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ پاکی کا باعث ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ پہلے مرد کو کہا نگاہ نیچے کرو، شرمگاہ بچاؤ، سارا نقصان نگاہ کا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے شرمگاہ۔ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نابینا جو شرارت کرتا ہے وہ تو نابینا کی نگاہ نہیں ہے، نگاہ کی دلالت ہے، خواہشات اسی طرح ہی ہے، بلکہ نگاہ نہ ہونے کا ایک اور نقصان ہے، وہ یہ کہ نابینا جو ہوتا ہے وہ بے حیا بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حیا پیدا ہوتی ہے دیکھنے سے، وہ دیکھتا نہیں، تو وہ باتیں کرتے ہوئے یا ہاتھ لگاتے ہوئے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، جب تک کہ اس کو سریے سے پیٹ نہ دے۔ نابینا کی پٹائی عام طریقے سے نہیں ہوتا ہے، وہ سریے سے ہوتا ہے تاکہ وہ دکھ جائے اور آئندہ خیال رکھے۔ میں نے نابیناؤں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، یا ایک مدرس تھا نابینا، توبہ، واقعی بعض لوگوں کو جو اندھا کیا ہے نا تو اللہ کا نعمت کا شکر لازم ہوتا ہے کہ اس کو واقعی اندھا ہونا ضروری ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کوئی دور جا رہے تھے، دیکھا کہ سب لوگ نہا رہے ہیں اور ایک کنارے پر بیٹھا ہوا کندھے ہلا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو نہیں نہاتا؟ کہ جی میں تو نابینا ہوں، ڈوب جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، میں نہیں نہا سکتا۔ حق تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوئے، حق تعالیٰ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ کے آیا ہو؟ سب کو آنکھیں دیے اور ایک کو نابینا بنایا ہوا ہے، وہ غریب پریشان ذلیل و خوار بیٹھا ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا موسیٰ رہنے دو، یہ میری مخلوق ہے، میں ان کو جانتا ہوں، کہ میں بھی تیرا کلیم ہوں، مجھے بھی یہاں بلاتے ہو، اعتماد کرتے ہو، دے دو اس کو آنکھیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جب واپس آئے دیکھا تو نابینا ٹھیک ہو چکا ہے، پانی میں کھڑا ہے اور سب لوگوں کو کیچڑ پھینک رہا ہے اور کوئی بھی اندر تالاب میں نہیں اتر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہم کیچڑ مارتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ کوئی دور جا کے کہا خدایا اس کی آنکھیں کیا، اس کی گردن بھی ذرا ٹیڑھی کرے، تو بہت شیطان آدمی ہے۔ حضرت کو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میرے تمام امور حکمت اور مصلحت سے لبریز ہے، روضۃ الریاحین اور الریاض المرتاض وغیرہ کتابیں۔ واقعی اللہ جتنا جانتا ہے اتنا مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی۔